ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ طرح سے الگ الگ طور پر امتحانات کی شکلیں ہیں، لیکن دنیا میں بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جن سے ہر قسم کا امتحان لیا گیا۔ کسی کو بھوکا رکھ کر آزمایا گیا تو اس کو اولاد کا امتحان اس سے نہیں لیا گیا، کسی سے اولاد کا امتحان لیا تو اسے بھوکا نہیں رکھا، کسی پہ دشمن کا غلبہ کیا تو اولاد اور بھوک سے اس کا امتحان نہ لیا۔ لیکن مولا حسین اس امتحان گاہ میں قدم رکھنے والی شخصیت کا نام ہے کہ امتحانات کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے سارے امتحان لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ڈگری دینی ہوتی ہے امتحان ویسا ہی لینا ہوتا ہے۔ کے جی کے بچوں کا امتحان آئی ایس کے امتحان کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، لیکن جسے آئی ایس آفیسر بنایا جاتا ہے پھر اس کا امتحان کا انداز بھی جدا ہوتا ہے۔ تو آئی ایس کی ڈگری کیا حیثیت رکھتی ہے اس ڈگری کے مقابلے میں جسے جنتی جوانوں کا سردار بنانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ یہ تانا نہ دے کہ حضور علیہ السلام کا نواسہ پیدا ہو کر ہی جنتی جوانوں کا سردار بن گیا، بلکہ کربلا میں لا کر کے دکھایا گیا، ذرا امتحان بھی دیکھ لو۔ اور امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کیا ہے، لیکن کبھی کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کتنی ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم جسے ڈگری دے رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کو بتانا چاہا کہ دیکھ لو میرے حسین کی شان کیا ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے جتنے امتحانات دیے ہیں وہ کسی اور سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک جتنا ستائے گئے ہیں آپ کہیں اور اس کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ جو مولا حسین پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یا جو مصیبتوں کی گھٹائیں چھائی ہے، اگر وہ ہمالیہ پر بھی ڈال دیا جاتا تو ہمالیہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حسین پاک کا جگر ہے کہ حسین ہر غم کا گھونٹ پیتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے کربلا کے باب میں یہ بھی لکھا کہ حسین پر جو مصیبت تھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کی اپنی غلطیوں کا خمیازہ تھا۔ ہم ایسے لوگوں پر تو ہزار بار کروڑ بار لعنت کرتے بے ہیں، شک اس لیے کہ اگر ہر ایک کی مصیبت کو ایدیکم کے زمرے میں لے کر کے آؤ گے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تب یہ کیسے جانا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ دونوں چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت آتی وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو گناہ کی سزا ہے یا اللہ کا امتحان ہے، اسے مانا کیسے جائے، کیسے جانچا جائے؟ تو مفسرین نے فرما دیا کہ جس مصیبت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب دیکھو مصیبتوں نے حسین کو اللہ سے دور کیا یا قریب کیا۔ نادان کو اتنا بھی قریب ہو سکتا ہے کہ سارے زخم سے چور ہو کر کے جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حسین امتحان دے رہے تھے۔ اور پھر وہ مولا حسین جسے مدینہ منورہ چھڑوایا جا رہا ہے، مکہ المکرمہ چھڑوایا جا رہا ہے، اس حسین پاک کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے جوڑ دیں گے۔ جو یزید پلید اتنا ظلم کر رہا ہے
क्या उसे मालूम न था कि हुसैन कौन है? क्या उसकी आंखों से छुपा हुआ था कि मौला हुसैन कौन है? आइए मौला हुसैन की अजमत सहाबा के दरमियान क्या थी। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, ये ज़ाहबी मुहद्दिस भी हैं, मौर्रिख भी हैं, बड़े मर्तबे हैं इनके। वो लिखते हैं कि मौला हुसैन का आलम शबाब था, ऐन जवानी के दिन थे। मदीने मुनव्वरा के एक मोहल्ले में मैयत हो गई, तो मैयत पर अहले मदीना की ये तमन्ना हुई कि जनाजे की नमाज, चूंकि अब नबी तो ज़ाहिरी तौर पे विसाल कर चुके हैं, तो हमारे ख़ानदान के फ़र्द की नमाज जनाजा आले नबी पढ़ाएंगे, औलाद रसूल पढ़ाएंगे। तो उन्होंने मौला हुसैन को मदऊ किया कि हमारे ख़ानदान में मैयत हो गई, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं, और दुनिया से जाने वाला हुजूर का सहाबी हैं, अगर आप आकर उनके जनाजे पे नमाज पढ़ दें तो आले नबी की आमद हम ये समझेंगे कि नबी की आमद हो गई। मौला हुसैन जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जब जनाजे में गए तो आपने जनाजे के दूर अपनी नालैन और अपनी जूतियां उतार दी, और अपनी जूतियां उतारने के बाद आप जनाजे के करीब खड़े हुए। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब नमाज जनाजा पढ़ा ली तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जूतियां उतार करके आदमी मिट्टी पर चले तो उसके तलवों में मिट्टी तो लगेगी। मौला हुसैन गए तो पैरों में मिट्टी लगी, वापस हुए तो पैरों में मिट्टी लगी, और आप जब अपने नालैन की तरफ, अपनी जूतियों की तरफ बढ़ने लगे तो सफ के अंदर कंबल ओढ़े हुए एक बूढ़ा था जिसकी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन उसने सर से लेकर के अपने पूरे बदन पर एक कंबल ओढ़ रखा था। गालिबन वो दिन सर्दी के दिन रहे होंगे, तो उस वजह से उस बूढ़े को कोई पहचान नहीं सकता था। मौला हुसैन जनाजा पढ़ाकर तेजी से अपने नालैन की तरफ बढ़े तो वो पीछे जो बूढ़ा खड़ा था नमाज जनाजा, जिसने मौला हुसैन के पीछे पड़ी थी, तो वो अपनी पूरी ताकत बुढ़ापे की यकजा करता है और मौला हुसैन के पीछे से दौड़ करके आता है और उनके आगे चला जाता है, और आगे जाने के बाद मौला हुसैन की जूतियां सीधी करता है, नालैन सीधी करता है, अपनी सफेद दाढ़ी की परवाह किए बगैर, अपनी उम्र की परवाह किए बगैर एक जवान की जूतियां सीधी करता है। और सीधी करने के बाद क्या देखा कि मौला हुसैन के तलवों में मिट्टी लगी है, तो उसने अपने अमामे का शमला लिया। अमामे का ये हिस्सा शमला कहलाता है, जिसे लोग शिमला भी कहते हैं। शमला लिया और मौला हुसैन के पैरों को उठाकर तलवे की मिट्टी अपने अमामे के शमले से साफ करनी शुरू की। लोग हैरान थे, आखिर ये मुकद्दस बूढ़ा कौन है कि जो अपनी अमामे के शिमले से शहजादा रसूल हुसैन इब्न अली के तलवों की मिट्टी को साफ करता है। जब लोगों ने रश्क भरी निगाहों से उस बूढ़े के चेहरे की तरफ झांका तो वो कोई मामूली बूढ़ा नहीं था, वो हजरत अबू हुरैरा थे जो अपने अमामे से हुसैन के तलवों की मिट्टी को साफ कर रहे थे। आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।